بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، معاشرتی علوم درجہ ہفتم کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 12 جو کہ کتاب کا آخری سبق ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے مغلیہ سلطنت کا زوال۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں ہم مغلیہ سلطنت کے زوال سے متعلق پڑھیں گے اور نو آبادیاتی نظام کا بھی مطالعہ کریں گے۔ ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر نو آبادیاتی نظام کو کس طرح متعارف کرایا گیا اور کس طریقے سے غیر ملکی ہندوستان پر قابض ہو گئے، ہم مختصر سا جائزہ لیں گے۔ عزیز طلبہ، 1707 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل اقتدار کا زوال شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد کوئی ایسا مغل حکمراں سامنے نہیں آ پاتا جو کہ پورے ہندوستان کو کنٹرول کر سکے اور مغلیہ حکومت کو قائم و دائم رکھ سکے۔ مغل سلطنت کے زوال کے اسباب کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت میں بادشاہ کی جانشینی کا کوئی قانون باقاعدہ موجود نہ تھا، اس لیے شاہجہاں سے یہ روایت چلی آ رہی تھی شاہجہاں سے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ بادشاہ بننے کے تمام جو دعوے دار ہوا کرتے تھے یا تو قتل کروا دیے جاتے یا انہیں اندھا کر کے معذور کر دیا جاتا، یا پھر انہیں دور دراز کے قلعوں میں قید کر دیا جاتا۔ جانشینی کے اس مسئلے نے مغل سلطنت کی ساکھ اور طاقت کو بری طرح متاثر کیا۔ اسی طرح عمرہ کا اثر و رسوخ۔ عالمگیر کے زمانے سے مغل خاندان میں جانشینی کے لیے خانہ جنگی کی ابتدا ہوئی، آپس میں لڑنے کی اور جنگ و جدل کی ابتدا ہوئی۔ یہ خانہ جنگیاں بہادر شاہ اول، جہاندار شاہ اور فروخ شیر کے زمانے میں بھی جاری رہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تینوں بادشاہ عالمگیر کے بعد مغل سلطنت کے فرمانروا بنے۔ فروخ شیر کے بعد اگرچہ تخت نشینی کے لیے خانہ جنگیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تاہم بادشاہ بنانے کا اختیار عمرا کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ہر شہزادے کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بارسوخ عمرا کی حمایت حاصل کر کے تخت و تاج حاصل کرے۔ جب کوئی شہزادہ عمرا کی مدد سے بادشاہ بنتا تو یہ عمرا اور وزراء اپنے لیے زیادہ سے زیادہ فوائد کا مطالبہ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روہیلیوں، مرہٹوں اور انگریزوں نے طاقت حاصل کر لی تو بادشاہ ان کی مرضی اور حمایت سے منتخب ہوا کرتے تھے۔ یوں بادشاہ بے توقیر اور بے وقت ہوتے گئے۔ بغاوتیں۔ مغل سلطنت کے زوال شروع ہوا تو جگہ جگہ بغاوتیں سر اٹھانے لگیں۔ صوبوں کے گورنر خود آزادی کا اعلان کرنے لگے، اپنی حکومت خود بنا کر علاقے کے اندر حاکم بن بیٹھے، جس کے باعث سلطنت کی آمدنی گھٹنے لگی اور اس کے ساتھ ہی سلطنت کا جو ڈھانچہ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ کمزور اور نااہل حکمران۔ مغل حکمرانوں شجاع الدولہ سے لے کر واجد علی شاہ تک ہر حکمران نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر انگریزوں کو مراعات دی، فائدے پہنچائے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت کی خاطر وہ رضاکارانہ طور پر اس کی سیاسی اور اقتصادی مدد کرتے رہے، جس کے باعث مقامی حکمران کمزور اور ایسٹ انڈیا کمپنی طاقتور ہوتی چلی گئی۔ یہی صورتحال آخری بادشاہ، مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تھی۔
پہلے مغل حکمرانوں نے اپنی طاقت اپنے امراء و وزراء کے حوالے کی، اس کے بعد وہ انگریزوں اور مرہٹوں کے رحم و کرم پر آ گئے، اور جب وہ انگریزوں کے وظیفہ خوار ہو گئے تو ان کا وقار، احترام اور عظمت ختم ہو گئی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کی ایک اہم وجہ اکبر کی مذہبی اور سیاسی پالیسی تھی۔ اس پالیسی سے لوگوں میں احساس پیدا ہوا کہ سلطنت بادشاہ کی ذمہ داری ہے اور سلطنت چلانے کے لیے وہ جس طرح چاہے فیصلے کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ مسلمان یا ہندو جس کو چاہے استعمال کر سکتا ہے، جیسے کہ اکبر اور اکبر کے بعد آنے والے مغل حکمرانوں نے اسی رویے کو اختیار کیا کہ وہ مذہبی طور پر خود کو اسلام کے قریب نہ کر سکے، بجائے اس کے ان کی کوشش رہتی کہ پورے ہندوستان کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کو خوش رکھیں، اور یہی پالیسی بعد میں ان کی تباہی اور زوال کا سبب نظر آتا ہے۔ مغلوں نے خزانہ عوامی فلاح اور بھلائی کی بجائے فوجی قوت کو بڑھانے میں خرچ کرنے لگے، عوام کو غیر ضروری ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبانے لگے، اس سے بھی ان کی مقبولیت میں کمی آئی۔ شاہجہاں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنی سرزمین کے اہم عسکری مقامات پر قلعہ بندی کی اجازت دی تھی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے مقامی آبادی سے اپنی فوج بھی بھرتیاں کیں، یوں ایسٹ انڈیا کمپنی کی قوت بڑھتی چلی گئی، اور صورتحال یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کی فوجی قوت میں بے پناہ اضافے کی صورت بنی۔ انگریز اہم ترین عسکری قوت بن گئے، اسی قوت کے بل بوتے پر انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ عزیز طلبہ، یہ وہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ مغل سلطنت زوال پذیر ہوتی چلی گئی۔ عزیز طلبہ، ہندوستان ایک وسائل سے مالا مال خطہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی شہرت جب یورپ پہنچی اور یورپ کے لوگ تجارت کے لیے یہاں آنے لگے، اور دولت کی وجہ سے اس کو سونے کی چڑیا کا نام دیا جانے لگا، اور اسی دولت کی لالچ میں یورپ کی قومیں ہندوستان آ کر اور مستقل بنیاد پر تجارتی روابط قائم کرنے کے منصوبہ بندی کرنے لگیں۔ اس صورتحال میں سب سے پہلے پرتگیزی ملاح واسکو ڈے گاما 1498 عیسوی میں برصغیر کی بندرگاہ کالیکٹ پہنچا۔ کالیکٹ کے ہندو راجا نے پرتگیزی جہاز رانوں کو خوش آمدید کہا اور تجارت کے لیے مراعات دی۔ یورپی اقوام میں پرتگیزی پہلی قوم تھی جس نے برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پر سب سے پہلے قدم رکھا۔ عزیز طلبہ، پرتگیزی یعنی پرتگال کے رہنے والے، پرتگال یورپ کے ایک ملک ہے اور ایک قوم ہے، یہ پہلی قوم تھی جو یورپ سے ہندوستان پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ 16ویں صدی عیسوی میں بیرونی طاقتیں مقامی حکمرانوں میں نفاق اور فوجی قوت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگیں۔ پرتگیزیوں کے بعد برطانوی اور فرانسیسی بھی ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ پرتگیزیوں کے بعد برطانوی اور فرانسیسی بھی ہندوستان کا رخ کرتے ہیں، اور آپس میں ان کی جنگیں بھی ہوتی ہیں جس میں انگریزوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، برطانوی کامیاب ہوتے ہیں، اور بعد میں مغل بادشاہ جہانگیر اور شاہجہاں کے دور میں انگریزوں نے
ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں پر تجارت شروع کی۔ انگریزوں نے سورت بھارت کے مقام پر تجارتی مرکز قائم کیا۔ بعد ازاں انہوں نے مدراس بھارت کے ساحلی علاقے پر قدم جمانے شروع کیے۔ بعد میں انگریزوں نے آہستہ آہستہ نو آبادیاتی نظام مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ یہ نو آبادیاتی نظام 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد مستحکم ہو گیا۔ عزیز طلبہ، نو آبادیاتی نظام سے مراد یہ ہے کہ کسی مقامی جگہ پر، کسی مقام پر غیر ملکی اپنی حکومت قائم کر لیں اور وہاں کی آبادی پر اثر و رسوخ قائم کر لیں تو اسے ہم نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہندوستان میں انگریزوں نے حکومت حاصل کی اور یہاں پر لوگوں کو اپنی مرضی کے قوانین کے مطابق چلانے لگے، مقامی لوگوں پر حاکم بن گئے، تو یوں ہندوستان انگریزوں کی نو آبادیاتی نظام کا حصہ قرار پایا۔ عزیز طلبہ، انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال کے علاقے پر اپنی طاقت کو قائم کر کے ہندوستان کے دیگر حصوں کی طرف بڑھنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں بنگال کے خود مختار حکمران علی وردی خان کی وفات کے بعد اس کا نواسا سراج الدولہ 1756 عیسوی میں بنگال کا حکمران بنا۔ انگریزوں نے بنگال میں اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ سراج الدولہ یہ تمام معاملات دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب یہ بات دیکھی کہ انگریز بنگال میں قوت بڑھا رہے ہیں اس کی اجازت کے بغیر، تو اس نے انگریزوں کو روکنے کی کوشش کی اور ان کی کئی تجارتی کوٹھیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس کی وجہ سے انگریز اس کے سخت مخالف ہوئے اور سراج الدولہ کے خلاف غداروں سے مل کر سازشیں شروع کر دیں۔ انگریزوں نے مدراس میں موجود فوج کو منظم کیا اور انگریز افسر کلائیو اپنے فوجی دستے کے ساتھ آگے بڑھا۔ نواب سراج الدولہ کو جب اس کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے آ گیا۔ دونوں افواج کا آمنا سامنا پلاسی کے مقام پر ہوا۔ نواب کی فوج کا سپہ سالار میر جعفر غداری کر کے انگریزوں سے جا ملا۔ نواب اور اس کے وفادار ساتھیوں نے انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا، مگر غداروں کی سازشیں کامیاب رہیں اور سراج الدولہ میدان جنگ میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ یوں عزیز طلبہ، یہ پہلا باقاعدہ علاقہ اور ریاست تھی جہاں انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کی، خود کو مضبوط کر کے ہندوستان کے دیگر علاقوں کی طرف بڑھے۔ حیدر علی جو کہ 1766 عیسوی میں ہندو راجا کی وفات کے بعد میسور کا حکمران بن گیا تھا، انگریزوں کی نظریں اب اس ریاست پر تھیں۔ انگریز مرہٹے اور نظام حیدرآباد حیدر علی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ بھی تھے۔ تینوں طاقتوں نے مل کر 1767 عیسوی میں 1767 میں حیدر علی پر حملہ کر دیا۔ حیدر علی نے اپنی اعلیٰ مصالحتی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے انگریزوں کو مرہٹوں اور نظام حیدرآباد سے الگ کر دیا۔ انگریزوں کو اس حملے میں نہ صرف شکست ہوئی بلکہ انہوں نے تاوان بھی ادا کیا اور حیدر علی سے کچھ شرائط پر صلح بھی کر لی۔ کچھ عرصے بعد مرہٹوں نے میسور پر حملہ کیا۔ انگریزوں نے اگرچہ کہ وہ میسور کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حیدر علی کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ حیدر علی نے معاہدے کی اس خلاف ورزی پر ان سے بدلہ لینے کا عہد لیا۔ حیدر علی نے مرہٹوں اور نظام حیدرآباد سے تعلقات کو بہتر بنائے۔ اس نے نظام حیدرآباد کے ساتھ مل کر انگریزوں کو شکست دی۔ شکست کے بعد انگریز نے ایک بار پھر سازشوں کا سہارا لیا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ جنگ کر کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ حیدر علی جب تک زندہ رہا،
انگریزوں کا مقابلہ کرتا رہا اور انگریز کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ حیدر علی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلطان فتح علی ٹیپو ریاست میسور کا حکمران بنا۔ سلطان ٹیپو بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا۔ وہ بھی باپ کی طرح انگریزوں کا مقابلہ کرتا رہا، تاہم انگریزوں کی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ اس کا سپہ سالار ٹیپو سلطان کا سپہ سالار میر صادق نے غداری کی، جس کے نتیجے میں یہ بہادر جوان 1799 عیسوی میں انگریزوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد نہ صرف میسور کے علاقے پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا بلکہ بر صغیر کے دوسرے علاقوں تک یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا اور انگریز اپنی حکومت کو ہندوستان میں مضبوط تر کرتے چلے گئے۔ سندھ کے فرما رواؤں سے انگریزوں نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ دریائے سندھ کو تجارت کی غرض سے استعمال کر سکتے ہیں۔ سندھ سے گزرتے ہوئے وہ ہتھیار اپنے پاس رکھیں گے۔ بعد میں انہوں نے بہانہ بنایا کہ سندھ کے حکمران معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اسی بنا پر انہوں نے 1843 میں سندھ پر قبضہ کر لیا اور معاہدے کو پس پش ڈال کر اس علاقے پر بھی قابض ہو گئے۔ یوں عزیز طلبہ، انگریز ایک ایک کر کے ہندوستان کے تمام علاقوں پر قابض ہوتے چلے گئے، جہاں وہ مناسب سمجھتے اور ریاستوں سے معاہدہ کرتے اور انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیتے، اس شرط کے ساتھ کہ ہندوستان کے اندر کوئی ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرے گا، جنگ کے لیے سامنے نہیں آئے گا۔ یوں 1857 عیسوی تک 1857 تک انگریز ہندوستان کے تمام علاقوں کے حاکم بن گئے اور ان کی بر صغیر میں حکمرانی کا آغاز ہوا اور انگریزی نو آبادیات کا ہندوستان حصہ بن گیا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا اور میقات دوم امتحان کا نصاب بھی مکمل ہوتا ہے۔ آپ اس سبق سے متعلق سوالات و جوابات PDF کی مدد سے ضرور پورا کریں اور جوابات یاد بھی کریں، اور اس سبق سے اہم نکات کو ترتیب وار نوٹ کر کے لازمی یاد کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔